بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سب مل کے دعائے امام زمان اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات پڑھیں محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد دعا ہے پروردگار عالم آپ سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کے خاطر یہ مجالس رکھی جاتی ہیں خدا ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابی نصیب فرما دیں۔ انسان اپنی زندگی میں کئی گولز بناتا ہے لیکن ضروری نہیں ان گولز کو اچیو کرنے میں وہ کامیاب رہے۔ یہ بلڈنگ ہم نے بنائی ذکر اہل بیت کرنے کے لیے، لیکن ضروری نہیں کہ 100% ہم اس میں کامیاب رہیں۔ ہر انسان مسجد میں امام بارگاہ میں قرب خدا کو حاصل کرنے آتا ہے کہ ہر عبادت سے پہلے ہم ایک ہی نیت کرتے ہیں کہ قربتاً الی اللہ، کہ خدا میں تمہارا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر نماز پڑھنے کے بعد بندہ اللہ کے قریب ہو جائے۔ نماز تو لشکر حسین میں بھی تھی اور نماز تو لشکر یزید میں بھی پڑھی جا رہی تھی، لیکن ایک نماز وہ تھی جس سے بندگی کو معراج مل رہا تھا، اور دوسری نماز وہ تھی جس کے پڑھنے کے بعد شمر حسین ابن علی کا قتل کر رہا تھا۔ تو جب تک دین میں عقلانیت نہ ہو، جب تک دین میں انسان اپنی عقل کو استعمال نہ کرے، آج نمازیوں کی کمی نہیں ہے، عبادت گزاروں کی کمی ہے۔
آپ کہیں گے مولانا پھر عبادت کیا نماز کا نام نہیں ہے، عبادت کیا مجلس کا نام نہیں ہے، عبادت کیا دعائے کمیل کا نام نہیں ہے؟ دو باتیں ذہن میں یاد رکھ لیجئے، ایک عبادت ہوتی ہے عادت کی بنیاد پہ، ایک عبادت ہوتی ہے انسان بندگی کی بنیاد پہ کرتا ہے۔ مجھے یہ خود کو سمجھانا ہے کہ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں کیا وہ عادت والی نماز ہے یا عبادت والی نماز ہے۔ عادت میں میری مرضی ہوتی ہے، عبادت میں اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ کہ خدا نے کہا کہ شیطان آدم کو سجدہ کرو تو شیطان نے کہا خدایا میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا۔ شاید اس شیطان نے ہم سب سے زیادہ سجدے اپنی زندگی میں کیے تھے۔ کہنے لگا خدایا میں نے تمہاری اتنی عبادت کی، تو اللہ کی آواز آئی ابھی تک جتنے بھی تم نے سجدے کیے ہیں شیطان اس میں تیری مرضی شامل تھی، لیکن اس ایک سجدے میں تیرے رب کی مرضی شامل ہے۔ تو بندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ میں جو زندگی میں کر رہا ہوں کیا اس میں میری رضا ہے یا اس میں خدا کی بھی رضا شامل ہے۔ ہو سکتا ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں، اس نماز سے میرے دنیا کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا تو میں نماز پڑھے جا رہا ہوں، میں شاید کوئی ایسا دینی کام کروں جس سے میری دنیا کو نقصان نہیں ہے لہٰذا میں کرے جا رہا ہوں، لیکن کبھی کوئی ایسی بات آ جائے جس میں میری دنیا کو تھوڑا سا نقصان ہو تو وہاں پہ میں اپنے دین کو بدل دیتا ہوں اور دنیا کو ترجیح دیتا ہوں۔ اسے عادت والا مسلمان کہتے ہیں، اسے عادت والا شیعہ کہتے ہیں، عبادت والا شیعہ نہیں کہتے۔ دوسری چیز فرمایا اس زمانے میں ذکری مسلمان کی کمی نہیں ہے، فکری مسلمان کی کمی ہے۔ ذکر کرنے والے مسلمان آپ کو بہت ملیں گے، اللہ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، پوری رات اللہ اللہ کرتے رہو، لیکن تبھی معصوم نے فرمایا کہ ایک لمحے کا، بعض لوگ ترجمہ کرتے ہیں ایک گھنٹے کا، لیکن یہاں پہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ، اس کا ترجمہ ساعت، اس گھڑی میں، اس لمحے میں، مطلب ایک لمحے کا سوچنا انسان کو 1 ملین ایئر آگے بھی لے جا سکتا ہے، اور ایک لمحے کا نہ سوچنا انسان کو ملین سال پیچھے بھی لے جا سکتا ہے، کیونکہ یہی ایک لمحہ ہے جو کسی کو قاضی شرع بنا دیتا ہے، اور یہی ایک لمحہ ہے جو انسان کو حر بنا دیتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ تو ان لمحوں میں فکر کر رہا ہے یا ذکر کر رہا ہے؟ ذکر کی بھی اہمیت ہے، لیکن وہ ذکر جس کے اندر فکر ہو، اگر فکر نہیں تو ذکر کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ 20 منٹ آپ دعائے کمیل پڑھیں یا 1 گھنٹہ دعائے کمیل پڑھیں، لیکن اگر اس دعائے کمیل میں فکر نہ ہو، دعا کا مطلب یہ ہے کہ بندے کی آنکھوں سے آنسو نکلنے چاہیے۔ آج ایشو یہ ہے کہ ہم اپنے بچے کو امام بارگاہ بھیج رہے ہیں، مسجد بھیج رہے ہیں، ہدف کیا ہے کہ میرا بچہ کلمہ سیکھ لے، قرآن پڑھنا سیکھ لے، دعا پڑھنا سیکھ لے، اس کو عربک کی ریڈنگ آ جائے، لیکن اگر مفاہیم پہ غور نہ کیا جائے، طوطا پروری نہ کیا کریں کہ بچہ جب واپس آ جائے ہاں مولانا صاحب نے تجھے کیا سکھایا؟ بابا اس نے الحمد مجھے پڑھا لیا۔ اچھا الحمد سناؤ، وہ شروع سے لے کے الحمدللہ رب العالمین سنا دیتا ہے۔ اچھا کلمہ یاد کیا؟ ہاں بابا کلمہ یاد کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ و خلیفتہ بلا فصل۔ جس طرح ایک چیز کو رٹوایا جاتا ہے، معصومین اس روش کے کمپلیٹلی خلاف تھے کہ رٹا نہ لگواؤ بلکہ اسے سمجھاؤ کہ توحید کا مفہوم کیا ہے، ولایت کا مفہوم کیا ہے۔ جب بچی کو حجاب کے مفہوم کا پتہ نہیں، کل وہ حجاب اتار دے گی۔ جب بچے کو غیرت کے مفہوم کا پتہ نہیں، کل وہ غیرت کو ختم کر دے گا۔ جب تک ہم مفاہیم کو نہیں سمجھائیں گے، کئی والدین آتے ہیں مولانا 14 سال کی بچی ہو گئی لیکن اب حجاب نہیں کرتی، کیونکہ یہاں پہ آپ کی ولایت تو نہیں ہے، نہ شوہر کی بیوی پر ولایت ہے، شرعی ولایت ہے، پر یہاں پہ آپ کی قانونی ولایت نہیں ہے۔ بچے پر باپ کی ولایت واجب ہے لیکن یہاں پہ قانونی ولایت واجب نہیں ہے، لہٰذا آفٹر 14 ایئرز اگر وہ بچی حجاب نہیں کرتی، اگر یہ بچہ شراب کے قریب چلا جاتا ہے، اگر یہ گناہ کے قریب چلا جاتا ہے، تو شاید کسی اور معاشرے میں کان سے پکڑ کے لا کر اس کو بٹھا دو، شاید سوسائٹی اس پہ پریشر ڈال دے، لیکن یہاں نہ سوسائٹی کا پریشر ہے نہ گھر کا پریشر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اسے رٹا تو لگوایا ہے لیکن ہم نے اسے دین کا مفہوم نہیں سمجھایا۔ یہ بندہ جو روز آ کے اللہ اکبر کر کے نماز پڑھ رہا ہے، بھائی نماز کا مفہوم کیا ہے، نماز کی فلسفی کیا ہے، ہم نماز پڑھتے کیوں ہیں؟ اسے سوال بجا ہے کہ میں 5 ٹائم دن میں آ کے نماز پڑھتا ہوں، نماز کی ضرورت کیا ہے؟ میرا بزنس اس سے متاثر ہوتا ہے، ایسا نہیں میں دن کی 5 نمازیں صبح کے وقت پڑھ دوں، میرا ٹائم بھی بچ جائے گا۔ لیکن جب تک مفہوم نماز، مفہوم حجاب، مفہوم دین آپ اپنے بچوں کو نہیں سمجھاتے تب تک یہ بچے دیندار نہیں بنتے۔ اب مفہوم نماز کیا ہے؟ آپ دیکھیے کھانا حلال ہے، پانی پینا حلال ہے، لیکن جیسے آپ کہتے ہو نا اللہ اکبر
ایک تو لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ اللہ اکبر کرنا کیسے ہے. بعض لوگ ہاتھ کھڑے کر کے اللہ اللہ کر کے رہتے ہیں. اللہ اکبر کے لیے علماء اور رفع فرماتے ہیں یہ ہاتھ آپ کے جب نیچے ہیں یہاں سے اللہ اکبر شروع ہو, اللہ جب اکبر کہیں تو ہاتھ نیچے آنے چاہیے, یعنی دو لفظوں میں ایک لفظ میں ہاتھ اوپر جائے اور دوسرے لفظ میں ہاتھ نیچے آ جائے, اور کمپلیٹلی تعظیم کے سامنے رب کی دربار میں بندہ کھڑا ہو جائے کہ خدا میں کس کے سامنے کھڑا ہوں؟ جو عالمین کا رب ہے, جو عالمین کا پالنے والا ہے, جو تدبیر کائنات کرنے والا ہے, جس نے مجھے انسان بنایا, اب اس کا شکر ادا کرنے آیا ہوں. ایک گلاس واٹر بھی کسی کو آپ دیتے ہیں تو بندہ اگر تھینک یو نہ کرے تو آپ کو برا لگتا ہے. تو نماز کا مطلب شکر پروردگار عالم ہے کہ جب میں اللہ کی دربار میں آیا ہوں یہ گویا اللہ کو تھینک یو کرنے آیا ہوں. اب بچہ کو لے کے بولا نماز کیوں پڑھوں؟ تو بتائیے نماز اس لیے ہے کیونکہ تو خدا کا کیا کرنے آیا ہے؟ شکریہ ادا کرنے آیا ہے. اس نے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی, بولنے کے لیے زبان دی, چبانے کے لیے دانت دیے, کھانا کھانے کے لیے پیٹ دیا. جتنی نعمتیں خدا کی گنی جائیں وہ نعمتیں کم ہیں. تو کیا نہیں بنتا ایک گلاس واٹر بھی کوئی تمہیں دیتا ہے تم اسے تھینک یو بولتے ہو؟ اور جس خدا نے تجھے اتنی نعمتیں دی, ایک نقلی دانت لگانے جاؤ کتنے $1000 خرچ کرنا پڑتا ہے. کرونا کے دنوں میں بندے آکسیجن پہ تھے, کتنے آکسیجن مہنگی تھی, لیکن خدا نے فری میں تجھے اتنی آکسیجن دی ہے, خدا نے فری میں تجھے کھانے دیے ہیں. تو ایک دانہ زمین میں ڈالتا ہے, وہ ایک دانے کو 100 دانوں میں بدل کے دیتا ہے. وہ سمندروں کا نمکین پانی جو پانی پینے کے قابل نہیں ہے, اتنا بڑا پروسیس کر کے اس پانی کو بادلوں تک لے جاتا ہے اور میٹھا پانی کر کے زمین پہ تمہیں لا کے دیتا ہے. تم نے خدا کو کیا دیا؟ اس خدا کا شکریہ ادا. نماز تھینک یو ہے پروردگار عالم کا, نماز شکریہ ہے پروردگار عالم کا. اب نماز میں ہے کیا؟ نماز کی فلسفی کیا ہے کہ دن میں 17 منٹس منیمم بھی نماز پڑھی جائے تو 17 منٹ. شیعوں کی نمازیں تو 52 رکعت ہوتی ہیں, لیکن چلو ایک محب کی نماز ہی گن لیں تو دن میں 17 رکعت ہم نماز پڑھتے ہیں. ہر رکعت کو 1 منٹ بھی کاؤنٹ کیا جائے, اسپیڈ والی نماز بھی کاؤنٹ کی جائے تو 17 منٹ کی نماز. خدا بلاتا کیوں ہے اور نہ بلانے پہ بندے کو اتنا ڈانٹتا کیوں ہے؟ کیونکہ نماز ایک کمپلیٹ ٹریننگ ہے, نماز ایک پوری فلسفی ہے کہ پانی پینا حلال ہے, نماز کھانا کھانا حلال ہے, لیفٹ اینڈ رائٹ دیکھنا حلال ہے, لیکن جب نماز میں اللہ اکبر کرتے ہو تو ہر چیز حرام ہو جاتی ہے. اب رائٹ اینڈ لیفٹ دیکھنا حرام ہے, اب پانی پینا حرام ہے, اب کھانا کھانا حرام ہے. حلال سے حلال ترین چیز اگر مصلی پہ رکھی جائے حالت نماز میں نہ کھا سکتے ہو نہ پی سکتے ہو. اے خدا تم نے چیزوں کو حرام کیوں کیا؟ تو اللہ کی آواز آتی ہے اے میرے بندے میں تجھے ٹریننگ دینا چاہتا ہوں. جب تو اللہ اکبر کرتا ہے تو گویا تمہارے 7 اعضاء, یہ 7 پارٹس جو میں نے تمہاری باڈی میں رکھے ہیں, یہ سارے وہی کریں گے جو میں کہوں گا. اب یہ نہیں کہ بندے نے کہا اللہ اکبر اب کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالہا. اللہ کہے گا ہے تو قرآن, ہے تو میرا کلام, لیکن اگر اس طرح سے تم نے پڑھا تو تجھ پہ رحمت نازل نہیں ہوگی, لعنت نازل ہوگی. اے خدا کیوں کہ نہیں, اب زبان بھی وہ لفظ ادا کرے جو میری مرضی ہے, تیری مرضی نہیں چلے گی. آنکھیں وہاں دیکھیں جہاں میری مرضی ہے, ہاتھ تب اٹھیں جب میں کہوں, کمر تب جھکے جب میں کہوں. مطلب میں تجھے 17 منٹس کی ٹریننگ دے رہا ہوں کہ اے میرے بندے جب تو 17 منٹ اپنے بدن کو اس اینگل میں رکھ سکتا ہے جو مجھے پسند ہے, زبان پہ وہ جملے جاری کرے گا جو مجھے پسند ہے, آنکھوں کو وہاں پہ رکھے گا جو مجھے پسند ہے, جب تو 17 منٹ اپنی باڈی کو میری مرضی سے چلا سکتا ہے تو کیا 24 گھنٹہ اپنی باڈی کو میری مرضی سے نہیں چلا سکتا؟ یہ 17 منٹس کی ٹریننگ ہے کہ 17 منٹ میں جس طرح تو اپنی باڈی کو چلا رہا ہے, اے میرے بندے 24 گھنٹہ تم نے اپنی باڈی کو ویسے چلانا ہے. اب ٹاپک تو اہم تھا لیکن وقت کی بہت زیادہ کمی ہے. اب بندہ جو اپنے 24 گھنٹوں میں جو کرتا ہے اس کا موٹیو کیا ہے؟ یہ راز بندگی آپ کو بتا رہا ہوں, شاید کہیں بتانے کو نہ ملے آپ کو. راز بندگی ہم جو کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں؟ بھائی اسٹینمور میں بہت سارے شیعہ ہیں, لیکن مجلس میں اتنے لوگ کیوں آئے؟ ایک سوال ہے نا. آپ کا موٹیو کون ہے؟ کہ ایک بندہ مجلس میں آتا ہے, ایک بندہ کھیلنے جاتا ہے, ایک بندہ ٹی وی پہ بیٹھتا ہے, تو میں جو بھی ایکشن کرتا ہوں اس کے پیچھے میرا موٹیو ہوتا ہے. آپ دکان میں جاتے ہیں, سامنے 4 مثلاً ڈرنکس پڑی ہوتی ہیں, 4 جوسز پڑے ہوئے ہیں, ایک بندہ ایپل کا جوس اٹھاتا ہے, ایک بندہ مثلاً کوئی اور اٹھاتا ہے, تو ہر بندے کی جو سلیکشن ہے وہ اس کے ارادے کے مطابق ہے. مثال کے طور پہ کوئی کہے کہ مولانا 100 پاؤنڈ برے ہیں, علماء فرماتے نہیں, پیسہ برا نہیں ہے, اسلام مال کی مذمت نہیں کرتا,
یہ 100 پاؤنڈ برے نہیں ہیں آپ کی، میں نے آپ کو 100 پاؤنڈ دیے، اب اس 100 پاؤنڈ سے آپ شراب بھی لے سکتے ہو، اور اسی 100 پاؤنڈ سے آپ کربلا کی زیارت پہ بھی جا سکتے ہو، مثلا اسی 100 پاؤنڈ سے نظر و نیاز بھی کر سکتے ہو، اسی 100 پاؤنڈ سے حرام کا کام بھی کر سکتے ہو. تو 100 پاؤنڈ برے نہیں ہیں، آپ کی سلیکشن بری ہوتی ہے یا اچھی ہوتی ہے. اگر اچھی چیز کو سلیکٹ کرو تو یہ پیسہ اچھا ہے، اگر بری چیز کو سلیکٹ کرو تو یہ چیز بری ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ جب میں سلیکٹ کرتا ہوں تو میرا موٹیو کون ہوتا ہے؟ ایک بندہ داڑھی رکھتا ہے، ایک بندہ نہیں رکھتا. ایک خاتون حجاب کرتی ہے، ایک خاتون حجاب نہیں کرتی. ایک بندہ خمس دیتا ہے، ایک بندہ خمس نہیں دیتا. تو ہر بندے کا موٹیو الگ الگ ہے. سب سے بڑا موٹیو کائنات میں کیا ہے؟ جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. تمہارا سب سے بڑا موٹیو تمہارے ایکشن میں جو ہونا چاہیے وہ محبت محمد اور آل محمد ہونی چاہیے. اللہم صلی علی محمد. جلدی جلدی سے آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ محبت جتنی بڑی طاقت خدا نے دنیا میں نہیں رکھی. وہ محبت چاہے باطل سے ہو، وہ محبت چاہے حق پہ ہو. اگر ہر بنا محبت کی وجہ سے، اور اگر شمر شمر بنا محبت کی وجہ سے. یزید بن رہا ہے محبت کی وجہ سے، خمینی بن رہا ہے محبت کی وجہ سے، اور اگر کوئی کسی قوم پہ ایٹم بم بھی پھینک رہا ہے محبت کی وجہ سے. ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ محبت کے چکر میں کرتے ہیں. کل جناب سیدہ کی ولادت تھی، بی بی نے ہجرت کی، مائگریشن کی محبت میں. کس محبت میں؟ ولایت کی محبت میں. کئی لوگ ہجرت کرتے ہیں مال کی محبت میں. مثلا ایک بندہ پاکستان سے اٹھ کے انگلینڈ آ رہا ہے، دین کے لیے تو نہیں آ رہا نا، یہاں پہ کوئی حوزہ تو نہیں کھلا، مال کی محبت میں ہجرت کر رہا ہے. ایک بندہ نجف جا رہا ہے، قم جا رہا ہے، وہ ہجرت کس کی ہے؟ دین کے لیے ہجرت ہے. ایک ہجرت ہے گناہوں سے نیکیوں کی ہجرت. یہ جو دعائے کمیل آپ پڑھتے ہیں 15 منٹس یا 10 منٹس یا جو بھی گھنٹے آپ پڑھیں گے، یہ ہجرت کر رہے ہو کس سے؟ اپنی برائیوں سے. کس کی طرف؟ اچھائیوں کی طرف. جو بہترین ہجرت ہے، جو ہجرت ولایت کے لیے کی جائے، جو ہجرت ایکسپٹنس آف ولایت کے لیے ہو. تو یہ جو تمہارے لمحے 24 گھنٹے گزرے تم اس میں مہاجر ہو. کس چیز میں مہاجر ہو؟ کبھی نیکی کو چھوڑ کے برائی کی طرف جاتے ہو، کبھی برائی کو چھوڑ کے نیکی کی طرف آتے ہو. تو ہم زندگی میں جو کچھ بھی کرتے ہیں ہمارا موٹیو کون ہوتا ہے؟ محبت ہوتا ہے. شمر شمر بن رہا ہے محبت کے نتیجے میں. کس کی محبت؟ مال کی محبت. ہر بن رہا ہے کس کی محبت میں؟ رسول کی محبت میں، اولاد رسول کی محبت. قاضی شرح فتویٰ دے رہا ہے کہ حسین واجب القتل ہیں، کس کی محبت میں؟ مال کی محبت میں. اور حضرت عباس اپنے دونوں بازو کٹا رہے ہیں، کس کی محبت میں؟ الا المودۃ فی القربى. قرآن میں لفظ محبت بھی ہے، عربی میں لفظ محبت بھی ہے، لفظ مودت بھی ہے، لیکن یہاں پہ ہم سے محبت اہل بیت کا تقاضا نہیں ہے، مودت اہل بیت کا تقاضا ہے. محبت تو ہر بندہ کرے گا علی اور آل علی سے. آج وہابی بھی آپ دیکھتے ہیں، بعض ان کے اہل حدیث علماء وہ بھی فضائل محمد اور آل محمد پڑھتے ہیں. جار جرداق کی کرسچن ہے لیکن اس نے کتاب لکھی مولا علی کی فضیلت میں، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ کہیں پہ پھول ہو اور بندہ پھول کی تعریف نہ کرے. ہاں، اب اس مجمع میں کوئی ایسا بندہ ہے جو کنجوس سے محبت کرے، لیکن خود کنجوس ہوگا پر کبھی کنجوس سے محبت نہیں کرے گا، کیونکہ انسان ہمیشہ کمال سے محبت کرتا ہے. فرمان معصوم ہے، فرماتے ہیں کنجوس نہ بیوی کو اچھا لگتا ہے نہ علی کو اچھا لگتا ہے. کنجوس بندہ خود چور ہوگا، پیسے کبھی چور کے پاس نہیں رکھوائے گا، پیسے امین کے پاس رکھوائے گا. کیوں؟ یہ صفات با کمال ہیں. پورا سال بندہ پڑھے نہ لیکن کہتا ہے کاپی کر کے بھی ایگزام پاس کر دوں. کیوں؟ کیونکہ فیلیور اور فیل ہونا کسی کو اچھا نہیں لگتا. کسی نے مجھے، ایک آرمی کا بندہ تھا، اس نے کہا کہ آپ شیعہ اتنا حضرت علی کے بارے میں کیوں پڑھتے؟ میں نے کہا دیکھو میں لاجیکل باتیں زیادہ کرتا ہوں، میرا آپ سے ایک ہی سوال ہے. میں نے کہا بتاؤ کون سا فوجی تجھے اچھا لگتا ہے، جو میدان چھوڑ کے بھاگ جائے یا میدان میں لڑتا رہے؟ ایک جنرل سوال ہے، اس کا مسلمان اور ہندو اور کرسچن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. کسی بھی دنیا کی فورس اور فوج سے پوچھیں کہ آپ کو کون سا فوجی اچھا لگتا ہے، ہر بندہ کیا بولے گا؟ جو ڈٹ کے لڑے. میں نے کہا لی ہمیں اسی لیے اچھے لگتے ہیں، کیونکہ جہاں کمال ہوتا ہے بندہ عاشق کمال ہوتا ہے. ہاں، محبت کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہندو بھی محبت کرتے ہیں، انڈیا چلے جائیں جلوس مجلسیں نظر و نیاز ہندو کرتے ہیں جناب علی اصغر کا. بھائی وہ تو ہندو، اس کا حسین سے کیا لینا دینا؟
لیکن جہاں کمال آپ کو نظر آئے گا، آپ بولو گے مولانا یہاں 10 دکانیں ہیں، یہ 10 اپنے مومن بھائی کی ہیں، لیکن وہ ایک ہندو کی دکان ہے نا، ہندو اپنوں سے اچھا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ یہ سارے کنجوس ہیں، لیکن وہ ہے ہندو، لیکن ہے بڑا سخی۔ تو جہاں اچھی صفت آپ کو نظر آتی ہے، آپ اس صفت کے کیا بن جاتے ہو؟ عاشق بن جاتے ہو۔ تو یہاں ایک ہمیں راستہ دکھایا رسول خدا نے، فرمایا زندگی میں محبت نہیں کرنی علی اور آل علی سے، مودت کرنی ہے۔ کیا فرق ہے محبت اور مودت کیا ہے؟ فرمایا محبت بیوی سے، بچوں سے، مال سے، گھر سے، بدن سے، وطن سے، ہر جگہ سے تو محبت کرتا ہے، لیکن فرمایا جہاں کائنات کی محبتیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے مودت کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو یہ جو کربلا آپ سنتے ہو نا، کربلا 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 محبتوں کا میدان نہیں ہے، مودتوں کا میدان ہے۔ کسی خاتون نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی تاریخ کربلا پڑھ کے، یہ کیسی ماں ہے جو اپنا 14 سال کا بچہ میدان میں بھیج رہی ہے؟ مائیں تو پوری رات جاگتی ہیں، میں بیمار ہوں تو ہوں لیکن میرا بچہ ٹھیک ہو جائے۔ ماں کی ممتا یہ برداشت نہیں کرتی، کہتی ہے میرے اوپر جتنی مصیبتیں آنی آ جائیں لیکن میرے بچے پہ مصیبت نہ آئے۔ تو میں نے کہا اگر یہی سوال کربلا کی ماؤں سے کرو گے نا کہ کس طرح اس ماں نے اپنے 14 سال کا بچہ میدان میں بھیج دیا جبکہ یقین کامل تھا کہ یہ بچہ بچ کے واپس نہیں آئے گا، اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، تو آواز آئے گی ہاں مجھے قاسم سے محبت ہے پر حسین سے مودت ہے۔ اور راز محبت سمجھیے، اتنی قیمتی چیز ہے یہ محبت، اگر غلط چیز سے ہو جائے تو بندہ تباہ و برباد ہے۔ مختصر آپ سے سوال ہے، ہر بندہ نماز میں دعا کرتا ہے خدا مجھے کہاں بھیج؟ جنت میں بھیج۔ اچھا کبھی خود سے سوال کریے، کئی اوقات ہم جو کرتے ہیں اس کی وجہ ہمیں نہیں پتا۔ مثلا کوئی بچہ پاس ہوتا ہے تو سارے لوگ تالیاں بجاتے ہیں، آج تک سوچا یہ ہم تالی کیوں بجاتے ہیں؟ یہ ہمیں کس نے سکھایا تالی بجانا؟ جب تک آپ یہ ریزن تلاش نہیں کرو گے نا کہ ہمارے ایکشنز کے پیچھے وہ تھاٹ کیا ہے، کہ آج میں نے کسی بچے کو کہا، میں نے کہا آج تک اس دور میں آپ تصور کر سکتے ہو کہ آپ اپنے بچے کا برتھ ڈے مناؤ اور کیک نہ ہو؟ اب برتھ ڈے وداؤٹ کیک کبھی آپ تصور نہیں۔ تو یہ مجھے کس نے کہا کہ برتھ ڈے میں کیک ہونا چاہیے؟ میں کس کی تقلید کر رہا ہوں؟ میں کس کو اوبے کر رہا ہوں؟ میں کس کے پیچھے چل رہا ہوں؟ میں کس کی ولایت میں جی رہا ہوں؟ تو ہمارے کئی ایسے ایکشنز ہیں جو ہمیں نہیں پتا، کیونکہ بیک ہینڈ پہ کوئی محبت ہے، سب کانشس میں کوئی محبت ہے، جس سے محبت کرنے کے لیے بولا گیا وہ نہیں ہے۔ آج تک جب میں یہ فلسفی آج کے یوتھ کو، آج کے بچے کو نہیں بتا پایا کہ کہتے ہیں مولانا ٹیٹو کرنا حلال ہے یا حرام ہے، وہ تو بات کی بحث سے کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کے ذہن میں یہ سوال آیا کیوں کہ وہ بچہ آج سے 40 ایئرز پہلے اگر کوئی پھٹی ہوئی پینٹ پہنتا تو لوگ کہتے ہیں یہ غریب ہے، فقیر ہے، لیکن آج کا بچہ، آج کا جوان بڑے فخر سے پوری پینٹ پھاڑ کے چلتا ہے لیکن کوئی اسے فقیر نہیں سمجھتا۔ یہ بائی ٹائم جو ویلیوز بدل رہی ہے، کون مجھے بتا رہا ہے کہ ویلیوز کیا ہیں؟ آج کا امام علی ہے، آج کا امام میڈیا ہے، آج مجھے بتانے والا دا وے آف لائف، مجھے زندگی کس طرح گزارنی ہے، مجھے کون ڈکٹیٹ کر رہا ہے؟ آج یہ موویز، آج کا امام یہ فلموں کے ہیرو ہیں۔ آج جوان کو کون؟ ٹام کروز بتائے گا تمہیں کیا پہننا ہے۔ آج کی خواتین کو انجلینا جولی بتائے گی تمہیں چہرے، ایک مومن مومنہ کی طلاق ہو گئی کس بات پہ؟ شوہر نے کہا ہونٹ موٹے کرواؤ، کہ اللہ نے جو دیا ہے وہی ہے، کہ نہیں۔ مطلب آج کا جوان وہ حسن کس کو سمجھ رہا ہے؟ وہ اپنے ذہن سے نہیں سوچ رہا۔ یہ کمپلیٹلی سلیوری ہے، یہ ماڈرن سلیوری ہے، یہی تو دجالیت ہے، یہی تو ایک آنکھ ہے کہ آج ہم کس کی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا تو کائنات کو علی کی آنکھ سے دیکھ رہا ہے، یا ٹی وی کی آنکھ سے دیکھ رہا ہے، یا میڈیا کی آنکھ سے دیکھ رہا ہے؟ یہ بات قابل غور ہے کہ میرا بچہ جب اسٹور میں جاتا ہے کہتا ہے بابا وہ مجھے ٹی شرٹ لے کر دو جس پہ اسپائڈر مین ہو، جس پہ آئرن مین ہو، مطلب اس کے ذہن کا ہیرو اسپائڈر مین ہے۔ اب آپ بولیں گے مولانا ہم نے کوتاہی کی، یقیناً کوتاہی کی ہے، کیونکہ انگریز نے ایک بہت بڑا میڈیا ہاؤس بنایا ہالی ووڈ کے نام سے، بالی ووڈ کے نام سے۔ ہم نے کیا بنایا؟ ہمارا زور بس امام بارگاہ اور مسجدوں میں بنانے میں لگا، جس میں بچہ صرف سیٹرڈے اور سنڈے کلاسز میں آتا ہے، اور وہ بھی لاجیکلی دیکھا جائے تو ایک اعتبار سے اس بچے پہ ظلم ہے کہ 2 دن اس بچے کو چھٹی ملتی ہے، اس 2 دنوں میں بھی میں کہتا ہوں آؤ قرآن پڑھو، آؤ دین پڑھو۔ تو ایک بچہ جب فٹ بال کھولے آپ اس کو کھینچ کے لاؤ گے قرآن پڑھانے، کیا اس کو پوری زندگی قرآن سے محبت رہے گی؟ پھر ہمیں الٹرنیٹ ڈھونڈنا پڑتا ہے، اسی اسلامک کلاس میں ہمیں گیمز رکھنی پڑتی ہیں تاکہ بچہ کیا رکھے؟ اٹریکشن رکھے۔ مطلب آپ جو سسٹم اسلام نے دیا، جب اس سسٹم کو کمپلیٹلی ایک الگ سسٹم جو دشمن نے بنایا ہے، دیکھیے سسٹم افراد سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے،
اور وہ سسٹم کس طرح پاکستان میں بچہ، انڈیا میں بچہ روتا ہے اسکول میں جانے کے لیے، یہاں بچہ روتا ہے مجھے اسکول سے واپس نہ لاؤ، میں پورا دن اسکول میں رہنا چاہتا ہوں. مطلب اس نے اتنی اٹریکشن اس بچے کے لیے پیدا کی ہے. یہ بالکل امپاسبل ہے کہ 8 گھنٹے اسلام قرآن میں لفظ رب ہے، رب کی 2 معنی ہے، ربیانی ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، خدا مدبر الامور ہے، میرا پالنے والا میرے ماں باپ ہیں. مور دین 8 and 9 hours میرا بچہ اسکول میں رہتا ہے، اور اس اسکول میں اس کی رول ماڈل اس کی ٹیچر ہے، اور اس ٹیچر نے حجاب نہیں کیا ہوا، اسکرٹ پہنی ہوئی ہے، اور جب بچی بڑی ہوتی ہے تو ماں کہتی ہے حجاب کرو، حالانکہ اس کی رول ماڈل اس کی ٹیچر ہے. ماں کہے گی بیٹا جو حجاب نہیں کرتے وہ اچھے لوگ نہیں ہوتے. وہ کیسے اچھے نہیں ہوتے؟ اس ٹیچر نے، بھائی بیٹا یزید کا ہے لیکن عاشق حسین کا ہے. اگر استاد بندے کو اچھا مل جائے تو نسلیں بدل جاتی ہیں، اور اگر استاد بندے کو برا مل جائے تو انسان کی نسلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. تو اصل جو راز ہدایت ہے وہ محبت ہے. جب تک تم زندگی کے رول ماڈل محبوب اہل بیت کو نہیں بناتے، جب تک اس خاتون کی زندگی میں رول ماڈل سیدہ نہیں بنے گی، جب تک اس بچے کا رول ماڈل علی اکبر نہیں بنے گا، تب تک یہ اس کو فالو نہیں کرے گا. ہر بندہ دعا کرتا ہے میں جنت میں چلا جاؤں. بھائی جنت میں کیا ملے گا؟ کہ جنت میں حور ہے. اچھا اور کیا ہے؟ جنت میں غلمہ ہے. اچھا اور کیا ہے؟ دودھ کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں. تو ایک سیکولر بندہ تھا، اس نے کہا کہ مولوی صاحب اگر جنت ہم اس لیے جانا چاہتے ہیں کہ حوریں، غلمہ اور شہد کی نہریں، کہ اگر دنیا کا کوئی بلینر آدمی ہو، کوئی چھوٹا سا آئی لینڈ لے لے، وہاں پہ کئی سوئمنگ پولز بنا دے، ایک میں شہد ڈال دے، ایک میں دودھ ڈال دے، اور دنیا کی حسیناؤں کو خرید کے وہاں پہ رکھ لے، تو اس کی تمثیلی جنت تو یہیں پہ ہو گئی نا. اگر جنت میں دودھ پینا ہے، جنت میں اگر شہد کھانی ہے، اور جنت میں اگر یہ جنسی فائدے لینے ہیں خواتین میں سے کہ اتنی حوریں ملیں گی، 200 حوریں ملیں گی، تو یہ مزے تو انسان یہاں بھی لے سکتا ہے. ابھی تک آپ نے جنت کا فلسفہ نہیں سمجھا. اچھا میں اگر جنت میں حوریں اور غلمہ ہے، میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کروں گا، پھر کیوں بولا جاتا ہے مومن کی جنت کربلا ہے؟ کیا ہے کربلا میں؟ حوریں ہیں، دودھ کی نہریں ہیں، 40 میں بندہ پیدل چلتا ہے، پاؤں چھلنی ہو جاتے ہیں، تکلیف، گرمی، گریا، دن رات بندہ امام حسین کے ذریعے کو دیکھ کے روتا رہتا ہے. پھر جنت کا فلسفہ کیا ہے؟ جنت ایک ایسی جگہ کو بولتے ہیں جہاں سکون ہے. کائنات میں ہاں بیوی میں سکون ہے، بچوں میں سکون ہے، مال میں سکون ہے، اچھی گاڑی میں سکون ہے، بٹ ٹیمپریری سکون ہے. بڑی سے بڑی گاڑی لوگوں نے 1 مہینہ، پھر بور ہو جاتے ہو. دنیا میں اچھی سے اچھی لائف گزرے، دنیا کے بہترین کنٹری میں چلے جاؤ، لیکن جیسے جیسے بڑھاپا آتا ہے ڈپریشن بڑھتا جاتا ہے، کیونکہ جس چیز کو تو یہاں ڈھونڈ رہا ہے وہ یہاں ہے ہی نہیں. یہ عالم سکون ہے ہی نہیں. کربلا سکون کا مقام ہے. لیکن آپ سے ایک اور سوال کروں گا، اگر کربلا سکون کی جگہ ہے تو کربلا میں سکون کیوں ہے؟ کوئی کہ مولانا مجھے بین الحرمین میں سکون ملتا ہے، روضہ حسین پہ. بھائی کیوں تجھے بین الحرمین میں سکون ملتا ہے؟ وہاں کے درختوں کی وجہ سے، وہاں کی ٹائل کی وجہ سے. مولا حسین کے گنبد کیونکہ سونے سے بنا ہوا اس کی وجہ سے. کل یہ گنبد سونے کا نہ ہوتا، ایک سمپل سی قبر ہوتی، کیا تجھے سکون نہ ملتا؟ کیا چاندی کی زری کی وجہ سے؟ جنت البقیع میں تو کوئی چاندی کوئی زری نہیں ہے، لیکن وہاں بھی جانے کے بعد بندے کو سکون ملتا ہے. تو کربلا میں تجھے سکون اس لیے ملتا ہے کیونکہ کربلا کی زمین میں حسین ہے. ریزن تلاش کرو، مجھے سکون کیوں مل رہا ہے؟ ایک بندے کو امام بارگاہ میں سکون نہیں مل رہا، لیکن گناہ کی محفل میں سکون مل رہا ہے. یہ ریزن جب تلاش کرو گے تو پتا چلے گا مجھے کہاں پہ کیوں سکون مل رہا ہے. تو کربلا میں حسین ہے. لیکن اگلا آپ سے سوال کروں گا، ربط مصیبت، کربلا میں سکون ہے کیونکہ وہاں پہ امام حسین ہے. اچھا امام حسین سے آپ کو سکون کیوں مل رہا ہے؟ آپ بولیں گے ذات حسین میں سکون ہے. تو اگر ذات حسین میں سکون ہے تو اس داعش والے بندے کو کربلا میں سکون کیوں نہیں ملتا؟ اس وہابی کو کربلا میں سکون کیوں نہیں ملتا؟ شمر حسین کے سینے پر سوار ہے، اسے تو سکون نہیں مل رہا. وہ تو کہتا ہے موقع ملے اور میں مولا حسین کا سر قلم کر دوں. کئی لوگ ایسے ہیں جو بم لگا کے پورے روزوں کو اڑا دیتے ہیں. بھائی تجھے سکون مل رہا ہے، تو ترس رہا ہے، ہزاروں ڈالر خرچ کر کے کربلا جانا چاہتا ہے، لیکن ایک بندہ ہے جو کہتا ہے یہ روزے گراؤ، یہ قبریں ڈھاؤ، اسے سکون نہیں مل رہا. تجھے سکون کیوں مل رہا ہے؟ کیونکہ تیرے دل میں حسین کی محبت ہے. راز سکون میں نے آپ کو بتا دیا. ہر اس چیز میں سکون ہوتا ہے جس سے آپ محبت کرتے ہو. اب خدا نخواستہ کسی بندے کو مال سے عشق ہو گیا نا، جب وہ پیسوں کو گنے گا اور دیکھے گا اسے کیا ملے گا؟ سکون ملے گا. جب اس کو حسن پرست بن گیا نا، جب حسین چہروں کو دیکھے گا نا، اسے سکون ملے گا.
اسی لیے فرماتے ہیں اگر غلط چیز کے عاشق بن گئے تو غلط چیزوں میں تجھے سکون ملے گا. اور یاد رکھنا آغا نراکی کا جملہ کہ اے مومن دنیا کی ہر لذت کی انتہا نجاست ہے. پانی پیو انتہا نجاست، کھانا کھاؤ انتہا نجاست، لذت نکاح لوگے انتہا نجاست. فرمایا ایسی لذتوں کے عاشق بنو جس کی ابتدا بھی نور ہو اور جس کی انتہا بھی نور ہو. اور وہ تب بنو گے جب فکر کرو گے کہ جس چیز میں سکون لے رہا ہوں واقعاً یہ سکون ابدی ہے کہ نہیں ہے. تو کربلا میں سکون ہے کیونکہ تمہارے دل میں حسین کی محبت ہے. جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کے حضور میں سکون ملتا ہے. اگر خدا کی محبت اتنی ہو تو بندے کو نماز میں بھی سکون ملے. اب سمجھ آیا کہ جنت میں سکون کیوں ہے؟ کیونکہ جنت عاشقان خدا کی جگہ ہے. جنت میں دیدار رب ہوتا ہے. ان زعمتم انکم اولیاء اللہ فتمنوا الموت. اگر عاشق خدا ہو تو موت کی تمنا کرو. یہ کیسا شیعہ ہے جب موت کا نام سنتا ہے تو چہرے پہ ڈپریشن. ایک طرف کہتا ہے کہ من یمت یرنی، جو مرے گا علی کی زیارت کرے گا، اور دوسری طرف پیغام میں موت سے پریشان ہو جاتا ہے. فرمایا موت کے استقبال میں ویلکم وہ موت کو کرتا ہے اگر میرے سارے محبوب دنیا میں ہیں تو جدائی پہ غم ہوتا ہے، لیکن اگر میں نے سارے محبوب وہاں بنا دیے تو میں موت کے استقبال کے لیے جاؤں گا. بوڑھا سا مولا کا عاشق کربلا پہنچے زائر، زیارت حسین کی، رات کو سو گئے. خواب میں امام حسین نے کہا کہ میرے اس بوڑھے عاشق کو جا کے سلام کرنا. کچھ وہ ہیں جو کربلا جا کر سلام کر رہے ہیں اور ایک وہ ہے جسے حسین سلام بھیج رہے ہیں. یہی تو فرق محبت اور مودت ہے. جن کے دلوں میں محبتیں تھیں انہوں نے 18,000 لیٹر اور خط لکھے حسین ابن علی کو، اور جس کے دل میں مودت تھی اسے حسین نے خط لکھا تھا جو حبیب ابن مظاہر تھا. فرمائے تم ہم سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنی ہم تم سے محبت کرتے ہیں. یہ معذور بوڑھا رو رو کے امام حسین کو کہا کہ مولا آپ کریم ہیں. لفظوں کے مفاہیم کو سمجھیے. کریم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کو بھی اپنے در سے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا. کہ مولا آپ کریم ہیں. اور کیسے کریم ہیں کہ صرف پیسے والے آپ کی زیارت کو آ رہے ہیں، جن کو صحت ہے وہ کربلا آ رہے ہیں. مولا میں بیمار ہوں، مال بھی نہیں ہے. شرمندگی ہوگی جب قبر میں ملائک پوچھیں گے حسین کی ایک زیارت لے کر آئے ہو، کیا بولوں گا؟ سو گیا. خواب کے عالم امام حسین کو دیکھا. امام نے فرمایا کہ اے مومن ہم کریم ہیں، ہم کسی کو نعمت سے محروم نہیں کرتے. قم کے عالم نے جب امام زمانہ سے شکوہ کیا نا کہ مولا کریم، امام نے کہا ہم کریم ہیں. کہ مولا کیسے کریم ہیں؟ کہ ہم ہر معصوم کی زیارت کا ثواب لے سکتے ہیں، سیدہ فاطمہ کی قبر کا ثواب ہم کیسے لیں مولا؟ دشمن نے ظلم کیا تھا، آپ نے ہم سے قبر کیوں چھپائی ہے؟ امام نے فرمایا کہ قبر کو چھپانا مصلحت تھی لیکن ہم نے تجھے ثواب سے محروم نہیں کیا. جسے فاطمۃ الزہرا کی قبر کا ثواب لینا ہے وہ قم میں معصومہ کی زیارت کر لے. ہم نے الٹرنیٹس تمہارے لیے رکھے ہوئے ہیں کیونکہ ہم کریم ہیں. امام نے اس بوڑھے کو کہا اگر کربلا آ سکتے ہو تو آؤ، لیکن اگر نہیں آ سکتے تو گھر بیٹھے تو میری زیارت کا ثواب کما سکتا ہے. کہ مولا وہ کیسے؟ کہ جب بھی دل کرے نا سینے پہ ہاتھ رکھا کرو اور مجھ حسین کو سلام کیا کرو. کہ مولا ایک سلام کرنے سے ثواب مل جائے گا. کہ ایک شرط ہے اگر وہ پوری کر دو. کہ مولا کیسی شرط؟ کہ جب سلام کرو نا، سلام کرنے کے بعد اگر نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں سے آنسو آ جائیں تو یہ سمجھنا یہ تیرے آنسو نہیں، حسین نے تیرے سلام کا جواب دیا ہے. بس میں 4 سلام کروں گا، اسی میں 2 جملے مصیبت کے اور زیارت حسین کا ثواب کما کر. شب جمعہ بھی ہے، مخصوصی رات ہے امام حسین کی زیارت کی. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین. میرا سلام ہو زین
زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ آپ نے زندگی میں ارنو ہے خاں کا نوحہ سنا ہوگا، لیکن آئیے امام زمانہ کا نوحہ سنیے، زیارت ناہیہ نوحہ امام زمانہ ہے۔ سنیں گے اپنے جد کو کیسے سلام کرتے ہیں۔ فرمایا میرا سلام ان زخمی کلائیوں پہ جنہیں پس گردان باندھ گیا تھا۔ فرمایا میرا سلام ان زخمی پھٹے ہوئے ہونٹوں پہ جن پہ ظالم چھڑی مار رہا تھا۔ فرمایا مومن تو سن کے برداشت نہیں کرتا، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ظالم میری پھپھی زینب کو تادیان مار رہا تھا۔ اگلا سلام بڑا درد بھرا سلام ہے۔ فرمایا میرا سلام ان زخمی رخساروں پہ جن کا رنگ بدلتا رہا، یہ نہیں کہا جن کا رنگ بدل گیا بلکہ بدلتا رہا۔ کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ نیلا کیا، کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ کالا کیا۔ آخری سلام بڑا درد بھرا سلام ہے۔ اللہ آپ سب کو شام کی زیارت نصیب کرائے۔ اسی سال میں شام گیا، جب میں شام کی بازار سے گزرا میں نے رو کے بی بی زینب کو کہا او بی بی زینب آج کا شریف بھی اس بازار سے نہیں گزر سکتا، مجھے نہیں پتا علی کی بیٹی شام کی بازار سے کیسے گزرے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگارا تجھے واسطہ سیدہ زینب کی مظلومیت کا، تجھے واسطہ امام زمانہ کی اشک و آہ کا ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمارے والدین کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، فرامین اہل بیت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہم سب کے گھروں پر اپنی رحمتوں کو برکتوں کو نازل فرما، ہر طرح کی نظر بد و پریشانیوں سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ پروردگارہ قبر کی پہلی رات امام حسین کی شفاعت نصیب فرما، جتنے بھی ہمارے مرحومین ہیں ان کے برزخ کے سفر کو آسان فرما۔ یہ دعا ہمیشہ کریں جناب سلمان فارسی کی دعا، اے خدا ہم سب کو زبان ذاکر عطا فرما، بدن صابر عطا فرما، دل شاکر عطا فرما، عقل سالم عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔